اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 سے 224 تک ہم سبق پڑھیں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے متعلق۔ قل، تو کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ہوا اذن، یہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تم کنارہ کرو عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، تم کے نزدیک بھی نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین، وہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور وہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی لوگ حائضہ عورتوں کو نہ اپنے ساتھ کھلاتے تھے نہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جس کے جواب میں یہ والی آیت اتری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے جماع کے سب کچھ حلال ہے۔ یہود یہ سن کر کہنے لگے، انہیں تو ہماری مخالفت ہی سے غرض ہے۔ حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر نے یہودیوں کا یہ کلام نقل کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں جماع کی بھی رخصت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات سن کر چہرہ متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ صحابہ نے خیال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہو گئے۔ جب یہ بزرگ جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بزرگ تحفتاً دودھ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور انہیں دودھ پلایا۔ اب معلوم ہوا کہ وہ غصہ ختم ہو گیا ہے، بس اس فرمان کا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، یہ مطلب ہوا کہ جماع نہ کرو، اس لیے کہ اس کے سوا باقی تمام سب حلال ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی حالت میں ازواج مطہرات سے ملتے جلتے لیکن وہ تہبند باندھے ہوئے ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عمارہ کی پھوپھی روایت کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو اور گھر میں میاں بیوی کا ایک ہی بستر ہو تو وہ کیا کرے، یعنی اس حالت میں اس کے ساتھ اس کا خاوند سو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، سنو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آتے ہی نماز کی جگہ تشریف لے گئے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ دیر زیادہ لگ گئی، اس عرصے میں مجھے نیند آ گئی۔ آپ کو سردی لگنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ادھر آؤ۔ میں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں تو حیض سے ہوں، میں حائضہ ہوں۔ آپ نے میرے گھٹنوں سے کپڑا ہٹانے کا حکم دیا اور پھر میری ران پر رخسار اور سینے رکھ کر لیٹ گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئی تو سردی کچھ کم ہو گئی اور اس گرمی سے آپ کو نیند آ گئی۔
حضرت مسروق ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا السلام علی النبی وعلی اہلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دے کر مرحبا مرحبا کہا اور اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے کہا ام المومنین ایک مسئلہ پوچھتا ہوں لیکن شرم محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا سن میں تیری ماں ہوں اور تو قائم مقام میرے بیٹے کی ہے، جو پوچھنا ہو پوچھ۔ کہا فرمائیے آدمی کے لیے اپنی حائضہ بیوی کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا وہ حلال ہے؟ فرمایا سوائے شرمگاہ کے سب جائز ہے۔ حائضہ عورت کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا پینا وغیرہ سب امور بلا اتفاق جائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حیض سے ہوتی، میں ہڈی چوستی، کھانا کھاتے ہم تو میں ہڈی کو چوستی، آپ بھی اسی ہڈی کو وہیں سے منہ لگا کر چوستے، میں پانی پیتی پھر گلاس آپ کو دیتی، آپ بھی وہیں سے منہ لگا کر اسی گلاس سے پانی پیتے، میں اس وقت حائضہ ہوتی۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حائضہ ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی کنگھی کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں حیض کے شروع دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایک بستر میں سوتی، اگر آپ کا کپڑا کہیں سے خراب ہو جاتا تو آپ اتنی ہی جگہ کو دھو ڈالتے، اگر جسم مبارک پر کچھ لگ جاتا تو اسے بھی دھو لیتے اور پھر انہی کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب حیض سے ہوتی تو بستر سے اتر جاتی اور بوریے پر آ جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب بھی نہ آتے جب تک میں پاک نہ ہو جاؤں۔ تو یہ روایت محمول ہے، آپ پرہیز اور احتیاط کرتے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پرہیز کرتے تھے؟ صحبت سے۔ صحبت نہیں کرتے تھے مطلب ہم بستری نہیں کرتے تھے، جمع نہیں کرتے تھے، ایک بستر میں سو جاتے تھے، ایک بستر میں لیٹ جاتے تھے۔ حرام صرف اور صرف کیا ہے؟ جمع حرام ہے، اس کے سوا سب حلال ہے، بیوی کے ساتھ کھانا پینا سب حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر وہاں سے تم صحبت کرو جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہود کہا کرتے تھے کہ بیوی سے اگر اس کی مقعد سے صحبت کی جائے تو بچہ بینگا پیدا ہوتا ہے، تو یہ اسلام میں حرام ہے، یعنی مقعد سے بیوی سے صحبت کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے صحبت کرو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، اور صحبت کے اندر ناجائز طریقے سے صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں اکثر ہم شرم محسوس کرتے ہیں، بیوی سے صحبت کے دوران نہ تو انسان کو ایک حقیر اور ناپاک پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو اگر ہم چھوتے ہیں ہاتھ سے تو سب سے پہلے غسل میں ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہے۔ تو یہ منہ ہمارا پاکیزہ ہے، عورت کا منہ بھی پاکیزہ ہے اور مرد کا بھی پاکیزہ ہے، اس میں حلال چیز کھانے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس منہ کے اندر نہ تو مرد کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ کا بوسہ لے، نہ ہی عورت کو اجازت ہے کہ وہ شوہر کی شرمگاہ کا بوسہ لے، اور یہ حرام کام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو، کہ اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر ہم سے جانے انجانے میں ایسا پھر کسی سے کام ہو گیا ہے، وہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے اور صفائی ستھرائی والا کام کرے۔ اور جب حیض سے پاک ہونا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ غسل کرنا ہم پہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟
اگر ہم غسل سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو ہم پاک نہیں ہوں گے۔ طہارت تب ہی ہمیں حاصل ہوگی جب ہم سنت کے مطابق کریں گے۔ وہ کیسے ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کیسے غسل کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو واش کرنا ہے، اپنا استنجا کرنا ہے، اپنی استنجا کرنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو خوشبو سے، صابن سے دھونا ہے تاکہ کوئی اسمیل وغیرہ جو ہے خون کی وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو واش کرنا ہے۔ ہاتھوں کو واش کرنے کے بعد جیسے مکمل ہم وضو کرتے ہیں ویسے ہمیں وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں 3 چلو سر میں پانی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد دائیں طرف سے پانی ڈالنا شروع کرنا ہے اور اپنے پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ اس کے بعد پہلے دایاں پاؤں دھونا ہے ٹخنوں تک، پھر بایاں پاؤں دھونا ہے۔ یہی سنت سے ثابت طریقہ ہے اور یہ صحیح البخاری کے اندر اسی طرح نقل کیا گیا ہے۔ تو چاہے وہ غسل حیض ہو چاہے وہ غسل جنابت ہو، اس کو جب ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں حیض نہیں آ رہا، بلیڈنگ نہیں ہو رہی، تو ہم جو ہے غسل حیض کر لیں۔ اگر غسل جنابت پیش آ گیا، وہ ہم پہ ہو گیا ہے فرض، تو وہ بھی جتنی جلدی ہو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ اگر ہم غسل نہیں کریں گے، پاکیزگی اختیار نہیں کریں گے، تو یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت والا کام ہے۔ اس بندے پہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے جو مرد و عورت غسل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں توابین میں اور متطہرین میں شامل فرمائے۔ اگلی آیت کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے اچھے اعمال آگے بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم ملاقات کرنے والے ہو اللہ سے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جہاں سے تم چاہو تم ان سے صحبت کرو اور اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو، اللہ سے ڈر جاؤ، جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ خوشخبریاں تو ایمان والوں کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو کہ تم دن کے وقت اپنی بیوی کو مارو پیٹو اور رات کے وقت اسے صحبت کرو، اس طرح نہیں کرو، بلکہ بیوی کی کچھ غلطیوں کو اگنور کرو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ انسان کے اخلاق کا پتہ اس کے گھر سے پتہ چلتا ہے، اس لیے بیوی کی غلطیوں کو اگنور کرنا چاہیے، اسے پیار سے سمجھانا چاہیے۔ بیوی کی کسی بھی معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہے، اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے، سب لوگوں کے درمیان میں اس کی بے عزتی مت کریں، بلکہ اسے الگ سے کمرے میں لے جا کے اسے کہے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، پیار سے سمجھائیں۔ لیکن ہمارے تو کچھ اس سے برعکس ہے کہ بیوی نے اچھا کام کیا تو وہ تنہائی میں کہیں گے تو نے بڑا اچھا کیا۔ یہی بات اگر سب نے کی ہوتی تو بیوی بھی خوش ہو جاتی اور سب اس کی تعریف کرتے، سب کو نظر آتا کہ اس نے اچھا کام کیا ہے۔ اور اگر بیوی سے کچھ غلطی ہو گیا، سب میں اسے ڈانٹنا ہوگا، سب میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، عورت کی عزت، اگر شوہر عزت نہیں کر رہا، شوہر عزت کرواتا ہے اور کرتا ہے۔ اگر سب کے سامنے بیوی کی نہیں کرے گا، اس سے ڈانٹے گا شوہر، تو سب اسے ڈانٹیں گے۔ اگر سب کے سامنے اس کی تعریف کرے گا، سب کو پتہ چلے گا اس نے اچھا کام کیا، اس سے بیوی کا مزید حوصلہ بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین آسانیاں فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرما رہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے نشانہ اپنی قسموں کو، یہ کہ تبرو، تم حسن سلوک کرو، وَتَتَّقُوا، تم پرہیزگاری کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کی ذات سننے والی جاننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور صلہ رحمی کو چھوڑنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قسموں کو نہ بناؤ۔ جو لوگ کشادہ حال اور فارغ البال ہیں
اور قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے پر قسمیں کھا بیٹھے ہیں، انہیں چاہیے کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کی عادت ڈالیں۔ کیا تمہاری خود خواہش نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشیں؟ اگر کوئی ایسی قسم کھا بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اسے توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے۔ ٹھیک ہے، صحیح البخاری میں ہے کہ ہم پیچھے آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسی قسم کھا لے اور کفارہ ادا نہ کرے، اس پر اڑا رہے اور وہ بڑا گنہگار ہے۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ قسم کو ہم پورا نہیں کر سکتے تو اسے توڑ کے ہم اس کا کفارہ ادا کرتے ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا کپڑے پہنانا ہے، یہ نہیں کر سکتا تو ایک غلام آزاد کرے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ بھی ہے اور نظر کا بھی کفارہ ہے۔ اگر ہم نے کوئی منت مان لی ہے، کوئی نظر ایسی مان لی کہ جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے تو اسے توڑ دیں اور اس کی جگہ پہ اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، لوگوں میں صلح کرواؤ۔ یہ نہیں کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں مجھے قسم ہے میں تو اس سے بات ہی نہیں کروں گا۔ اب کسی مسلمان کو چھوڑنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، یہ تو گناہ ہے کہ ہماری عبادتیں نہیں قبول ہوگی اگر ہم قطع تعلقی کریں گے۔ اب قسم اٹھائیے، کیا کرنا ہے؟ قسم کا کفارہ دو اور صلح کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی بھی ہے اور جاننے والی بھی ہے۔